نور محل بہاولپور جو کہ دور دراز سے آنے والے سیاحوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتا ہے۔ بہاولپور اپنے تاریخی مقامات، قلعوں، صحرائے چولستان کی وجہ سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ بہاولپور کو قلعوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ انہی قلعوں میں سے ایک نور محل بھی ہے۔ نور محل عباسی خاندان کے بنائے گئے قلعوں میں سے وہ ہے جو 1872 میں شروع ہوا اور 1875 میں مکمل ہوا۔ اس قلعے کا کل رقبہ 44,600 مربع فٹ ہے۔ اس محل کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی تعمیر میں سیمنٹ، لوہے کی بجائے چاول، دال ماش، چکنی مٹی اور چونا استعمال کیے گئے۔ نور محل 5 گنبدوں اور 3 بیرل نما گیلریز پر مشتمل ہے، جن میں سے درمیان والا گنبد سب سے بڑا ہے۔ مین لابی کے بعد دربار ہال جو کہ اپنی دیدہ زیب بیرل نما چھت کی وجہ سے خاصا اہمیت کا حامل ہے۔ ہال کے اندر سٹیج کے ساتھ لگا بڑا شیشہ اور کرسی نواب صاحب کے زیر استعمال تھا۔ اسی ہال کو مختلف عدالتی فیصلوں اور وفود سے ملاقات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ نواب صاحب کے زیر استعمال اصل کرسی سونے کی تھی۔ کھڑکیوں، دروازوں اور فرنیچر کے لیے ساگوان کی لکڑی برما سے امپورٹ کی گئی تھی۔ آنے والے سیاحوں کی رہنمائی کے لیے ہال کے اندر ایک بڑا سا گائیڈ میپ لگایا گیا ہے۔ معلومات کے لیے دیواروں پر مختلف نقشے آویزاں کیے گئے ہیں، جیسا کہ یہ چولستان اور اس کے ساتھ بہاول نگر، بہاولپور، خانپور، رحیم یار خان تک کا ایریا دکھایا گیا ہے۔ ہال کے اندر دونوں طرف اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ دربار ہال کے ساتھ گیلری میں 12 نوابزادوں کی تصاویر آویزاں کی گئی ہیں، جن میں سے پہلی 9 خیالی جبکہ آخری 3 حقیقی۔ مین ہال کے ساتھ بہاول گیلری۔ بہاول گیلری کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں بہاولپور کے بہت ہی اہم اور مشہور دروازے دکھائے گئے ہیں، جن میں باب فرید، احمد پوری گیٹ، شکارپوری گیٹ، بوہڑی گیٹ شامل ہیں۔ بہاول گیلری کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کر کے مختلف سیاسی، سماجی، عسکری اور تعلیمی سرگرمیوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اسلامیہ یونیورسٹی کا قیام، ایس سی کالج، صادق پبلک سکول، بہاولپور، پنجاب یونیورسٹی کے لیے پرسنل پراپرٹی، کنگ ایڈورڈ کالج کے لیے
عطیہ اور ایچسن کالج کے لیے عطیات شامل ہیں۔ حاجی زائرین کے لیے ریاست بہاولپور کی طرف سے خاص عطیات عطا کیے جاتے تھے۔ بہاولپور کا اپنا پوسٹل سسٹم بھی تھا۔ اس کے بعد صادق گیلری۔ صادق گیلری میں نواب صاحب کی بہت ساری گھریلو، ان کی پولیٹیکل، دوسرے وفود سے ملاقاتیں، اس طرح کی بہت ساری تصاویر آویزاں ہیں۔ صادق گیلری کے ساتھ ملحقہ نواب صاحب کا بیڈ روم بھی ہے۔ یہ بیڈ اور اس کے ساتھ موجود صوفہ اصلی تو نہیں، لیکن تقریباً ہو بہو ویسا ہی بنایا گیا ہے۔ بیڈ روم کے ساتھ ملحقہ کمرے میں کچھ نوابدرات، ہاکڑا کے کھنڈرات سے ملنے والی کچھ چیزیں، غلاف کعبہ جو کہ نواب صاحب کی طرف سے جب گفٹ کیا گیا تو غلاف کعبہ کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا نواب صاحب کو تحفے میں دیا گیا، جو کہ اب نور محل میں موجود ہے۔ پرنٹنگ پریس، اس مشین کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ اب بھی چلتی ہے۔ ریاست بہاولپور کا اپنا بینک بھی تھا، جس کا چیک یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ کچھ اسٹامپ پیپرز، کچھ ٹکٹس اور اسی طرح کی ملتی جلتی چیزیں۔ نواب محمد عباس عباسی کی شادی کارڈز، ان کا نکاح نامہ، صحرا اور اس طرح کی باقی معلوماتی دستاویزات یہاں پر موجود ہیں۔ یہ نواب صاحب کے ذاتی استعمال والے کچھ ملبوسات ہیں، جو کہ سارے اصلی تو نہیں ہیں، لیکن اصلی سے قریب تر بنائے گئے ہیں۔ یہ ٹائل جو نور محل کی چھت میں استعمال ہوئی تھی، پرنس قمر زمان کی طرف سے دیا گیا کیمرہ اور یہ ڈریس جو نواب صاحب کا اصلی ہے۔ چولستان اور
ریاستی لوگوں کے استعمال والی کچھ چیزیں جیسا کہ مٹی کے برتن، زیورات، حال کے صحن میں کھڑی یہ وین آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ حج وین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ محل کے دونوں جانب تہہ خانے بنائے گئے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان میں گرمیوں میں پانی بھر دیا جاتا اور ان کے اوپر سے ہوا گزر کر محل کے اندر داخل ہوتی، جس سے محل ٹھنڈا رہتا۔ یہاں پہ تہہ خانے کے کمروں سے محل کی اندر کی طرف کھڑکیاں بنائی گئی ہیں۔ اب تہہ خانے کے کمروں میں مختلف ثقافتی چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔